بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے پیارے دوستو، میں ڈاکٹر قاری منیر عظیمی اپنے یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی فار آل پر آپ سب دوست اور احباب کو، تمام بہنوں اور بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ میری تمام ویڈیو انفارمیٹیو ہوتی ہیں اور صدقہ جاریہ کی خواہش میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اسے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ کسی بہن یا بھائی کا بھلا ہو جائے اور ہمارے لیے یہ ویڈیو ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک اگنیشیا میڈیسن ہومیوپیتھی کی ایک ہے، اس کو میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند ایک باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہومیوپیتھی میں مریض کا علاج نہیں کیا جاتا، مریض کی علامات کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ مریض حارث ہے کہ زید ہے، یہ علامت، اس کی علامات کیا ہیں، ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اگر علامت ہے کہ مریض کو چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے تو ہم نے اس علامت، اس سمٹم کا علاج کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کو مرض کینسر کا ہے یا ایڈز کا ہے، سوزاک ہے کہ نامردی ہے، ہم نے علامات کا علاج کرنا ہے۔ اور یہ ہومیوپیتھی کی سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ کس طرح؟ ہومیوپیتھی میڈیسن 100% اس کے بانی ہائنمان اور اس کے بعد آنے والے چند ایک سالوں میں دریافت کی گئی، جبکہ اس کی علامات آج بھی کسی مرض میں، کسی مریض میں دیکھی جاتی ہیں تو ہومیوپیتھی میڈیسن 100% اثر کرتی ہیں۔ اور دوسری ہومیوپیتھی کی یہ کوالٹی ہے کہ اس کی میڈیسن ایکسپائر نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو سن لائٹ سے اور خوشبو وغیرہ سے دور رکھیں تو یہ ایکسپائر نہیں ہوتی، ورنہ یہ مٹی بن جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ دیکھنی ہے کہ یہ ہومیوپیتھی کس طرح ممتاز ہے باقی طریقہ علاج سے۔ ہر آنے والی نئی بیماری، ہر آنے والی نئی وبا کی جو علامات ہیں، ہومیوپیتھی اس کا علاج کر رہی ہے، مرض کا علاج نہیں کر رہی۔ یہ کرونا کے نام پہ اس کا علاج نہیں کر رہی، اس کی علامات کے مطابق علاج کر رہی۔ تو میں نے اپنے تجربے میں، مشاہدے میں ایک چیز نوٹ کی، جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کسی ویڈیو میں، کہ ڈینگو فیور آیا تو اس کی جو سمٹم تھی وہ آج سے 50 سال پہلے ہڈی توڑ بخار کی جو سمٹمز ہوتی تھی وہی سیم ڈینگی فیور کی سمٹم ہے۔ اب اگر اس وقت ہڈی توڑ بخار کی کسی دوسرے طریق خیالات میں اس کا ڈفرینٹ میڈیسن تھی تو وہ ڈینگی میں ڈفرینٹ آئے گی، جبکہ ہومیوپیتھی میں چونکہ علامات کی بنیاد پہ علاج کیا جاتا ہے تو 90% شیورٹی ہے کہ جو میڈیسن ہڈی توڑ بخار کی تھی وہی دی جائے گی ڈینگی فیور میں۔ آج سے 2003-4 میں ایک بیماری آئی سارس، جس کی علامات آج کے کووڈ-19 کی ہے۔ چونکہ ہومیوپیتھی علامات کی بنا پہ اپنی دعا کو پیش کرتی ہے، اس لیے ہومیوپیتھی 100% ہر دور میں کامیاب ہے۔ آج کا میرا ٹاپک اگنیشیا ہے۔ اس سے پہلے اگر میں نے یہ بات کی ہے تو اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ آگے چلنے سے پہلے تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے
کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل ہومیوپیتھی فار آل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور دوسری جو مین چیز ہے، ہماری ویڈیو کے شیئر کیا کیجئے تاکہ کسی بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ ہمارے ایک شیئر پہ، چاہے واٹس ایپ پہ ہو یا فیس بک پہ، ایک کلک پہ 1 منٹ لگتا ہے، لیکن شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ میرے پیارے دوستوں، میں بات کر رہا تھا ہومیوپیتھی سمٹمز پہ۔ اگنیشیا کی سب سے اہم جو سمٹم ہے نا، وہ آزاد عورت ہے۔ اب یہ دعا دیکھیں کہ یہ دعا ہزاروں سال پہلے دریافت کی گئی، لیکن آزاد عورت آج کے دور میں بھی ہے، بلکہ آج کی عورت زیادہ ایڈوانس ہے۔ یہ میرا جسم اور میری مرضی لے کے آ گئی، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جو چیز ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے آتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ آج کی آزاد عورت بہت ایڈوانس ہے، مردوں سے 100 گنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہومیوپیتھی اس کی ایک ہی دعا پیش کرتی ہے اور وہ اگنیشیا ہے۔ یہاں میں کچھ بھائیوں کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا جاؤں۔ کچھ دوست احباب کی وائفز جو ہوتی ہیں تھوڑی سی خود سر ہوتی ہیں، آزاد خیال ہوتی ہیں، اپنا آپ منوانا چاہتی ہیں، تو اگنیشیا ان کی دعا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی سے یہ مراد ہے کہ میری ویڈیو سن کر تو اس کو ڈسکس کریں اپنے نزدیک کی ایکسپیرینس ہومیوپیتھ سے، اور پھر یہ دعا استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ میری میڈیسن کے متعلق ایک پوسٹ دیکھی اور آپ نے وہ میڈیسن یوز کر لی، ایسا نہیں کرنا۔ اس کو ڈسکس کریں، مجھ سے کریں یا کسی بھی سینئر ڈاکٹر سے اس کو پہلے ڈسکس کریں اور پھر شیئر کی اس کو یوز کیجیے گا، ورنہ نہیں کیجیے گا۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف پھر سے آتا ہوں۔ عورتوں کی آزادی کی تحریکوں کی وجہ سے اگنیشیا آج کل عام تجویز کی جا رہی ہے، اور یہ 100% اس کا علاج ہے۔ عورتوں میں مردوں کی نسبت اس کا استعمال 15 سے 20 گنا زیادہ ہے۔ اگنیشیا کی عورتیں آزاد پسند ہوتی ہیں، اپنا حق منوانا چاہتی ہیں۔ ان عورتوں میں حساسیت بھی ہوتی ہے اور یہ رومانٹک بھی ہوتی ہے۔ ان کی صلاحیتیں آل سینسز بہت تیز ہوتی ہیں۔ وہ چلاک ہوگی، تیز ہوگی، رومانس میں بھی انتہا پسند ہوگی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ تمام آج کل کی بیویوں کی جو فنکارانہ صلاحیتیں دیکھنے میں آتی ہیں وہ اگنیشیا کے اندر کور ہو جاتی ہیں، اگرچہ دیکھنے والے کو وہ بڑی مؤدب خاتون نظر آ رہی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں پیچھے گہرائی میں رومانس چھپا ہوتا ہے، اور آخر کا رومانس کی حقیقت کا تضاد اور یہ مؤدب پن کا تضاد ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ کیوں نہ کہ ایسی عورتیں اپنا حق منوانا چاہتی ہیں تاکہ خود کو مردوں کے برابر لا سکیں۔ وہ خود پر ایسی باتیں مسلط کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ یہ بھی کر سکتی ہیں، ان میں یہ کام کرنے کی بھی اہلیت ہے، یہ کہتے ہوئے وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ وہ بہت سے کام اپنے اوپر سوار کر لیتی ہے اور اس طرح زیادہ مشقت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہیں مشقت سے، جو کہ وہ عام زندگی میں کرنے کی اہل ہوتی ہیں، سے بہت زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہیں۔ تمام دنیا میں، اسپیشلی پاکستان میں، عورتیں جو کہ حساس ہوں، رومانس میں بہت زیادہ مبتلا ہوں، باصلاحیت ہوں اور ساتھ میں مایوسی اور محرومی کا شکار ہوں، اس دوا کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور یہاں میں اپنا مشاہدہ شیئر کرتا ہوں کہ میرے نوٹس کے مطابق 60% بیویاں جو ہیں وہ اگنیشیا کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ مغرور اور خود پر فخر کرنے والی ہوتی ہیں۔ وہ خود کو قابل فخر اور قابل ستائش تصور کرتی ہیں، کیوں نہ کہ وہ حالات اور وقت کی نزاکت سے نمٹنا جانتی ہیں۔ چڑچڑی اور جڑ مزاج کی تبدیلی اس دعا کی خاص علامت ہے۔ ایسی عورتیں حساس ہیں اور گہری رومانٹک والی ہوتی ہیں، لیکن جب یہ زیادہ دباؤ
غم، رنجیدگی، مایوسی، ڈپریشن، ٹینشن کا شکار ہوتی ہے تو اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے دوران اس کو دورے پڑتے ہیں اور یہ ہسٹیریا کے دورے ہیں۔ اپنی اندر کی صلاحیتوں کو جب وہ باہر نہیں لا سکتی تو پھر ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہیں اور وہ بولنے اور سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے، لمبے لمبے سانس لیتی ہے، چہرے کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے اور بسا اوقات بے ہوشی کی علامات سامنے آتی ہیں۔ ایسی حالت میں وہ کسی بھی شخص کی بات کا جواب دینا نہیں پسند کرتی۔ مزید یہ کہ اس صدمے کے درمیان وہ حتیٰ کہ چیخ بھی نہیں سکتی اور سسکیوں کے ساتھ رونا اور چلانا ہسٹیریا کے دوروں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ حقیقت سے جب رومانوی تصورات ٹکراتے ہیں تو وہ مزید ٹوٹتی ہے۔ حقیقت کچھ اور ہیں اور اس کے دلی جذبات کچھ اور ہیں، تو جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ سی جاتی ہے، اور پھر یہ جذبات اور اس کی آزادی کی تحریک جب اس کو کامیابی نہیں دیتی تو وہ مزید صدمے سے دوچار ہو جاتی ہے، اندر ہی اندر گھٹتی ہے اور پھر اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو اپنے تک محدود کر لیتی ہے اور دوسرے سے اس کا تذکرہ نہیں کرتی۔ خاموشی، غمگینی ہسٹیریا کی علامات میں یا ہسٹیریا کے بغیر، دونوں صورتوں میں مایوسی، غمگینی اور سسکیاں اس دوا کی خاص علامت ہیں۔ غم کے دوران وہ بے بنیاد اور پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہیں۔ ان لمحوں میں کسی بھی مدلل بات پر، اتھینٹک بات پر وہ رد عمل ظاہر نہیں کرتی۔ اس کے اندر سوچوں کا ہجوم ہوتا ہے اور وہ یہ سوچنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ صدمے کے گزر جانے کے بعد اس کے جسم میں، عورت ذات کے جسم میں اگنیشیا کی جو عورت ہوتی ہے، اس میں تناؤ آ جاتا ہے، درد ہوتا ہے۔ جذباتی کیفیت سے باہر نکلنے پر جسمانی عوارض پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ عوارض ان کی شکل و شباہت میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں نسوانیت ختم ہو گئی، چہرے پہ ہلکے ہلکے بال اگاتے ہیں، اور یہ تمام علامتیں جو میں شیئر کر رہا ہوں نا، یہ 90% ہسٹیریا کی علامتیں ہیں۔ میں اگنیشیا کی علامتیں ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ہسٹیریا کے مریض خواتین میں یہ علامتیں ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہسٹیریا کی علامات میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ اگنیشیا کے ساتھ آہستگی سے بات کرنا چاہیں تو وہ آپ کی بے عزتی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ جلد چڑ جاتی ہے۔ اگر آپ ان سے جذباتی معاملات پہ سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے مریضہ چیخنا چلانا شروع کر دے، لیکن جلد ہی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی۔ وہ فوراً اپنے جذبات پہ قابو پا کر سنجیدہ نظر آنے لگے گی۔ لیکن اگر وہ خود پر قابو نہ پا سکے تو پھر وہ ہسٹیریا کے انداز میں چیخے گی۔ جب وہ اپنی ہمت کو اکٹھا کر لے گی تو ایسے دکھائی دے گی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یعنی نارمل حالت میں ہوگی۔ وہ محسوس کرے گی کہ چیخنا چلانا بہت بری بات ہے۔ اگر وہ رونا اور چیخنا بھی چاہے گی تو اس کے لیے وہ ایسی جگہ ڈھونڈے گی جہاں وہ تنہا ہو۔ آج کل کی 20% بیویاں ایسی نظر آتی ہیں۔ اگنیشیا کی مریضہ زیادہ چھوئے جانے سے خود کو بچائے گی۔ اس دوا کی مریضوں میں اچانک صدمے کی ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جن میں وہ خاموش ہو جاتی ہے، نہ وہ رو سکتی ہے نہ بات کر سکتی ہے۔ اکثر ایسی حالت تب ہوتی ہے جب خاندان میں کوئی فوتگی ہو جائے یا رشتہ داروں میں کوئی تلخی ہو جائے یا میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہو جائے۔ اس دوا کی مریضہ جذباتی طور پر ایک جیسی نہیں رہ سکتی، یکسانیت نہیں ہوتی، مزاج میں بار بار تبدیلی ہوتی ہے۔ ایسی مریضائیں خود کو آسانی سے ماں باپ کی مرضی کی بینت چڑھا لیتی ہیں اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتی ہیں۔ وہ اپنے خیالات کی تردید پر، یعنی اگر اس کا میاں یا اس کا باپ یا اس کا ماں یا کوئی معاشرے کا کوئی بھی بندہ اس کے خیالات کی تردید کر دے، ریجیکٹ کر دے، تو وہ غصے پہ آ جاتی ہے، لیکن ماں باپ کے لیے اپنے پھر بھی جذبات کو قربان کر دیتی تھی۔ ایسی مریضوں پر جب موت وارد ہوتی تب بھی وہ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے
بغیر کسی سے کوئی بات کیے خاموشی سے جان دے سکتی ہیں۔ آپس کے رشتوں کے لحاظ سے وہ ذرا سی بات پہ دکھی ہو جاتی ہے۔ یہ عورتیں ذرا سی بات پر بد کلامی پہ اترتی ہیں اور شرافت کا لبادہ اتار پھینکتی ہیں۔ لیکن عام صورتحال میں، عام زندگی میں شرافت کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بد کلام ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ بد کلامی اور شرافت عدل بدل کے آتی جاتی ہے۔ ان کی فطرت میں جس چیز کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ ان کا تیزی سے بدلتا ہوا رویہ اور مزاج ہیں، اور اس کا شکار زیادہ تر ان کے مرد حضرات، شوہر حضرات ہوتے ہیں۔ غم کے دوران نامناسب باتیں کہنا اور بیجا قسم کے الزام تراشنا ان کا معمول ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ اپنے دماغ میں محسوس ہونے کے باوجود دباؤ کی وجہ سے ایسا کرتی ہے۔ جسمانی طور پر وہ اپنے معدے میں خالی پن محسوس کرتی ہے، جس میں کھانا کھانے سے بہتری نہیں آتی۔ یہ معدے کی ایٹھن ہوتی ہے۔ اس دوا کی مریض خواتین گہرا سانس لینا چاہتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آہیں بڑھ رہی ہیں، یعنی سسکیاں اور آہیں اس دوا کی ایک خاص علامت ہے۔ یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ ان کے معدے میں ایٹھن ہے یا وہ آہیں بڑھ رہی ہیں۔ مریضہ کھانا کھانا چاہتی ہے، لیکن کھانے سے معدے کا درد کم نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ اس کی دوا کی مریضہ یعنی اگنیشیا کی جو مریضہ ہے، بند اور اندھیرے کمرے میں رہنا چاہتی ہے۔ اچھی غذا سے مریضہ کے معدے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، جبکہ باری غذا سے معدے میں سکون ہوتا ہے۔ مریضہ اپنے جسم میں نروس سسٹم کا برقی بہاؤ رختہ محسوس کرتی ہے۔ یہ بڑی خاص علامت ہے۔ اگنیشیا میری نظر میں آج کی 90% بیویوں کی خاص علامت ہے۔ اچھا، اگر ینگ اگنیشیا پیشنٹ خواتین کی طرف دیکھا جائے تو محبت کی ناکامی یا کسی عزیز کی اچانک موت، یا آج کل کے جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، اس کا صدمہ جو ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں، اس میں جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس کا جو صدمہ ہوتا ہے نا، وہ اگنیشیا کی علامتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ کسی بھی طرح کی محبت میں ٹھیس، چاہے وہ فرینڈشپ کی شکل میں ہے، چاہے وہ میاں بیوی کی شکل میں ہے، اگنیشیا کی علامتوں کو سامنے لاتی ہیں۔ اس دوا کا مریض یا مریضہ بہت جلد غم سے ہمکنار ہو جاتی ہے، اداس ہو کر اپنے اندر گم ہونا پسند کرتی ہے۔ مریضہ جب محبت میں مبتلا ہوگی تو وہ اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرے گی۔ اس کے نتیجے میں ہسٹیریا سامنے آتا ہے۔ اگر ایسی عورت کسی مرد سے محبت کرتی ہے اور مرد کی طرف سے صد مہری کا گلہ کرے کہ اس نے اسے پر مناسب توجہ نہیں دی، ہمارے معاشرے کی حساس عورتیں تشدد کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، وہ آزادی کی طریقوں سے تکلیفات اٹھاتی ہیں۔ آخرکار ایسی عورتیں اپنے آپ کو خول میں بند کر لیتی ہے اور ان پر اداسی کے دورے پڑتے ہیں۔ وہ اپنی حفاظت پر ضرورت سے زیادہ توجہ دینے لگتی ہے اور دوسروں پر تنقید کرنے لگ جاتی ہے۔ جب وہ اکیلی ہوتی ہے تو تنہائی اس پہ غالب آ جاتی ہے اور غمگین زیادہ ہو جاتی ہے۔ اکثر مریض اپنے پرانے تعلقات کو بحال کرنا چاہتی ہیں۔ مریضہ کے اندر حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے، حقیقت پسندی سے بہت دور ہوتی ہیں، اور بالآخر یہ غمگینی اور یہ پریشانی، یہ مسلسل ڈپریشن کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر غور کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ وہ منطق مزاج خواتین ہیں، اس لیے خودکشی نہیں کرتی، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہے۔ صدمے کے دوران مریضہ کے اندر ایک خاص قسم کی دیوانگی نظر آنے لگتی ہے۔ رشا، ایٹھن، اندرونی اور بیرونی محرکات کی وجہ سے بہت سی علامتیں سامنے آتی ہیں۔ اور اگر محبت کے جذبات کو ٹھیس لگے جوانی میں یا میاں بیوی کے تعلقات میں،
تو اگنیشیا کی جو مریض خواتین ہیں وہ ہم جنس پرستی کا بھی شکار ہو سکتی. آج میں نے اگنیشیا کی چند مخصوص ایسی علامتوں کا ذکر کیا جو سینئر ہومیوپیتھی ڈاکٹرز جن کی تصدیق کریں گے، اور میں نے اس دعا کا اس لیے بھی ذکر کیا کہ ایسی خواتین کی جو مرد حضرات ہیں، شوہر حضرات ہیں، وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈپریشن محسوس کرتے ہیں. اگر تو وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں گے تو ساری زندگی اس کی جذبات کی نظر میں اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اگر وہ ماماز بوائے ہوں گے تو اپنی زندگی بھی برباد کر لیں گے. اور اگر آج کے دور کے ترقی یافتہ اور تشدد پسند مرد ہوں گے تو پھر بیوی کا جینا دوبر ہو جائے گا. یہاں میں یہ بتاتا جاؤں کیونکہ یہ ایک ذہنی علامت ہے، تو اس میں بیویوں کا بھی زیادہ قصور نہیں، وہ ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے. ایسے مردوں کو میری تجویز دوں گا کہ اپنی بیویوں سے محبت سے پیش آئیں. یہ ایک ذہنی مرض ہے، ان پہ بیجا تشدد نہ کریں، انہیں مارے نہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ آپ سب دوست احباب جن کو اگنیشیا ٹائپ کی بیویاں ملتی ہیں ان سب کا حامی و ناصر. آپ سب دوستوں سے میری چھوٹی سی درخواست لاسٹ پہ پھر ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے سبسکرائب کریں. ہمارے چینل ہومیوپیتھی فار آل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ حضرات کو ملے. اسے شیئر کریں تاکہ کسی بہن بھائی کو جہاں پہ اس کی ضرورت ہو شاید اس کا بھلا ہو جائے. آپ کے ایک کلک پہ 1 سیکنڈ لگے گا، چاہے واٹس ایپ کے 10 گروپوں میں آپ شیئر کر دیں، چاہے فیس بک کے 2 گروپوں میں شیئر کر دیں، 1 کلک میں 5 منٹ لگنے، لیکن وہ آپ سب کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو جائے. کیونکہ نیک بات کو پھیلانا، اچھی بات کو بتلانا، کسی کی زندگی میں اس کی ہیلپ کر دینا، کسی کی بیماری میں اس کی ہیلپ کر دینا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. اللہ آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی، اپنے علم کو، اپنے تجربے کو پھیلانے کی توفیق دے. السلام علیکم.